السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز اعظم سواتی ایک دفعہ پھر میدان میں۔ جب پاکستان میں ظلم کی داستان شروع ہوئی تو اعظم سواتی پہلا بندہ تھا جس کو ننگا کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ آج موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو اعظم سواتی نے کیا کہا، سنتے ہیں اسی کی زبان۔ جی اعظم سواتی صاحب، آج میں بہت بڑا ایک اعلان یا بیان دینے والا ہوں، جی اور وہ بیان غصے کی وجہ سے نہیں۔ آج میری زبان میں غصہ نہیں، نفرت نہیں، بلکہ انتہائی احترام سے اور پیار سے اور وہ دے رہا ہوں میں اپنے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو، جو میری بہادر افواج کا آرمی چیف ہے۔ جنرل صاحب، ایک راستہ وہ ہے جو باجوہ اور اس کے حواریوں نے اختیار کیا، میرا ملک تباہ کیا، آپ کا ملک تباہ کیا۔ آپ کو جب ملا تو تباہ حال ملک ملا، اور اس باجوہ اور اس کے حواریوں پر پورا پاکستان اور بیرون ملک پاکستانی لعنت بھیج رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کوئی میری ماں اور بیٹی ایسی نہیں ہوگی جو سر ننگے کر کے ان کو بددعا نہ دے رہی ہوگی۔ عاصم باجوہ صاحب، زندگی کے اندر عاصم منیر صاحب بات کرنا، زندگی کے اندر اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا رتبہ، اور خاص کر پاکستانی افواج کا آرمی چیف، کسی غیرت مند ماں کے بیٹے کو یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے۔ آج میں اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے اور میرے قیمتی ملک پاکستان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سنیں، انفرادی طور پر میں نے کسی سے یہ پوچھا نہیں، میں نے اپنے کپتان سے بھی یہ بات نہیں کی، اس لیے انفرادی طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ باجوہ نے جو اسکرپٹ دی ہے اس سے میرا ملک نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر اعظم سواتی کو ان ایجنسیوں کے غنڈے جو 13 اکتوبر کو آئے تھے گولی مار کر مقصود کرنا، اور اس سے اگر میرا ملک چل سکتا ہے تو بسم اللہ، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے کپتان کو مارنا مقصود ہے تو بسم اللہ، لیکن ملک ہم دونوں کے مرنے سے بھی نہیں بچ سکے گا۔ زبردست۔ اس لیے کہ ہم نے ارشد شریف کو مرتا دیکھا، مبید پیرزادہ کو ملک سے جاتے دیکھا، صابر شاکر کو جاتے دیکھا، اور یہاں کئی میڈیا کے لوگوں کے کپڑے نکلتے ہوئے دیکھے۔ ملک کو بچانے کا وہ طریقہ مکمل طور۔ ناظرین، زبردست بات کی چیف آف آرمی سٹاف کو۔ یہی مشورہ ہم نے کئی پروگراموں میں دیا کہ جناب یہ ملک نہیں چل رہا، نہیں چل رہا، نہیں چل رہا۔ آپ میرے پچھلے پروگرام دیکھیں، میں نے یہی کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ کو جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ لوگ یاد کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس طرح ذلیل ہو کے میں دنیا سے جاؤں۔ آپ کو خدا نے عزت دی ہے چیف آف آرمی سٹاف، آپ کے ارد گرد جس طرح سواتی صاحب نے بتایا، ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ٹیم اچھی نہیں ہے، یہ ٹیم آپ کو لے ڈوبے گی، لے ڈوبے گی، لے ڈوبے گی۔ یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، جب آپ کو یہ استعمال کر لیں گے پھر آپ سب کو پتہ ہے یہ پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے کہ ہمارے جرنیلوں کے خلاف کیا بیانات دیتا ہے، کس طرح ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں، یہ لوگ کس طرح تڑیاں لگاتے ہیں، کس طرح ان کو اپنے جو بھی ان کے پروگرام ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، وہاں کس طرح ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ اتنی بڑی فوج کے ایک سربراہ ہیں، یاد کیجئے وہ دور جب میجر عزیز بھٹی جیسے جوان جو تھے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تھے۔ آج تاریخ ان کو کتنی عزت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔
اس طرح کے بے شمار جوان ہیں جن کو آج بھی ہم عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف یحییٰ ہے، جنرل یحییٰ، قمر جاوید باجوہ ہے، ضیاء ہے، مشرف ہے، لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میں بھی صرف اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ مختصر کہوں گا تو خدا کا واسطہ کچھ بھی ہے نظر ڈالیے ارد گرد، یہ دشمن جو آپ کے ارد گرد ہے یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ قوم کے دشمن ہے، یہ غدار پاکستان ہے۔ آج بھی آپ وہ راستہ اختیار کیجیے جو پاکستانی قوم چاہتی ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ جو راستہ آپ اختیار کر رہے، اگر یہ بہتر ہوتا تو 75 سال سے ہماری قوم فقیر نہ بن جاتی، 75 سال سے ہم قرضے کے لیے در بدر نہ پھرتے، 75 سال سے جس طرح پاکستانی پاسپورٹ کی عزت آپ سب کے سامنے ہے دنیا میں، کیسے آخری سے میرا دوسرے نمبر پہ، کوئی خوبی نہیں ہمارے اندر۔ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ عمران خان سے پہلے کتنے لیڈر آئے دنیا سے چلے گئے، ان میں پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔ سواتی صاحب نے یہ ٹھیک کہا، کیا فرق پڑے گا، لیکن قوم آپ کو پھر اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی۔ میرا مختصر سا میسج ہے، غور کیجئے سواتی صاحب کی بات پہ۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔